بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور ان کی آل پاک پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روحانی بیماریوں کے حوالے سے۔ روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں اور ان کی کیا اقسام ہیں۔ ویورز، انسان عام طور پر دو طرح سے بیمار ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ وہ روحانی طور پہ بیمار ہو اور ایک ہے کہ وہ فزیکلی بیمار ہو، جسمانی طور پہ بیمار ہو۔ جب ہم بات کرتے ہیں روحانی بیماریوں کی تو روحانی بیماریاں کسی بھی شخص کو یا کسی بھی خاتون کو سب سے پہلے لگتی ہیں اور اس کے بعد وہ اخلاقی طور پر تباہ یا بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ اس کی روحانی بیماری ہے۔ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو یہ اس کی روحانی بیماری ہے۔ اگر کوئی شخص غیبت اور چغلی اور حسد کرنے میں مبتلا رہتا ہے یا حاسدین جیسی باتیں کرتا ہے تو یہ تمام ان کی روحانی بیماریاں ہیں۔ روحانی بیماریاں انسان کی سوچ کو متاثر کرتی ہیں اور انسان کی سوچ کو منفی کر دیتی ہیں اور انسان زندگی میں ترقی کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ اس کے جسم پہ افیکٹ کرتی ہیں، اس کے جسم کو کمزور کرتی ہیں اور جسم کے اعضاء جو ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویئرز فعل کی آزادی دی ہے۔ ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ آزاد ہیں، لیکن ہمارے ایکشنز منحصر ہوتے ہیں ہماری سوچ کے اوپر۔ اگر ہماری سوچ مثبت ہوگی تو ہمارے تمام ایکشنز جو ہیں وہ مثبت ہوں گے۔ اگر ہماری سوچ منفی ہوگی اور ہم مختلف دیگر قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے تو ہماری سوچ بھی جو ہے وہ منفی ہوگی اور ہمارا ایکٹ بھی منفی ہوگا۔ سوچ کی غلطی اکثر طور پر جو ہے عام طور پہ انسان کو نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ اس کے سامنے تب آتی ہے جب وہ ایکٹ بن جاتی ہے، جب وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے۔ تندرست انسان جو ہے وہ ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا ہے اور مثبت افعال انجام دیتا ہے اور نیکی کی راہ کی طرف بھاگ کر جاتا ہے۔ اگر سوچ میں کجی آ جائے، اگر سوچ میں کوئی پرابلم آ جائے تو سوچ کی بیماری جو ہے وہ آپ کو اخلاقی طور پر مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے۔ فقراء کی جب ہم بات کرتے ہیں، جو فقراء ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی سوچ انتہائی پاک، صاف اور پاکیزہ اور مثبت ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا رویہ مجھ سے بدلا ہے تو پتہ نہیں کہ میرے اندر کیا خامی پیدا ہو گئی یا کون سی ایسی بات ہو گئی کہ اس نے میرے اندر میرے رویے سے فیل کر لیا کہ جس کی وجہ سے اس کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ تو یہ ہوتی ہے فقیر کی سوچ کا مثبت ہونا۔ فقیر معاف کر دینے پر یقین رکھتا ہے اور دوسروں کے قصور ہمیشہ معاف کر دیتا ہے، جو کہ اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سوچ کو مثبت رکھیں اور ہر شخص کے لیے مثبت سوچیں۔ مثبت سوچ ہی ہمیں آگے کی طرف، کامیابی کی طرف لے کے جائے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔